تھی، اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے، لیکن ابھی عطا طارق صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اس کی جانب بڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ سے اس سوال کا جواب بھی جانیں گے کہ یہ آیا جو درخواست موصول ہوئی درست ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد کمپلینٹ ویریفیکیشن کے بعد انکوائری کی سٹیج آتی ہے. انکوائری کی سٹیج کے بعد انویسٹیگیشن کی سٹیج آتی ہے، تفتیش کی. اب جب تفتیش کی سٹیج آئی تو کال اپ نوٹسز دیے گئے نیب کے ادارے کی طرف سے. نیب کے ادارے نے جب کال اپ نوٹسز دیے تو عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو کہا گیا کہ آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ نے بطور وزیر اعظم 190 ملین پاؤنڈ کا جو ایک پراپرٹی ٹائکون کا معاملہ تھا اس کو کابینہ سے منظور کروا کے 60 ارب روپے کا سکینڈل کیا ہے، 60 ارب روپے کا، اور ان کو رعایتیں دی ہیں اور اس 60 ارب کو ریگولرائز کروایا ہے. اور یہ 60 ارب یہ تب کا ہے جب این سی اے یو کے، یہ بھی یاد رہے کہ یہ تحقیقات پاکستان میں نہیں ہوئی، این سی اے یو کے نے یہ تحقیقات کی، جرمانے عائد کیے، اور کچھ سرکاری اراضی تھی کئی 100 کنال جس کو سرکار سے ٹرانسفر کیا گیا ایک پراپرٹی ٹائکون کو. اب جب سرکار نے اس زمین کو ٹرانسفر کرنے کی اجازت دی اور این سی اے کا جو جرمانہ تھا اور یہ 190 ملین پاؤنڈ 60 ارب روپیہ بنتا ہے، جب اس معاملے کا نیب نوٹس لیتی ہے، پیور کرپشن ہے، تو نیب کو پتہ یہ لگتا ہے کہ القادر ٹرسٹ نامی ایک ٹرسٹ اسٹیبلش کیا گیا ہے زلفی بخاری اور بابر اعوان کی طرف سے. اب یہ ٹرسٹ کیا ٹرسٹ ہے؟ ٹرسٹ جو بنائے جاتے ہیں نا، کچھ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے بنائے جاتے ہیں، کچھ تعلیماتی جو ادارے ہیں ان کے لیے بنائی جاتے ہیں، ایجوکیشنل پرپسز کے لیے، بیماریوں کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، رفاع عامہ کے جو کام ہیں، جو سوشل ورک ہے، ٹرسٹ اس لیے بنایا جاتا ہے. اب یہ جو ٹرسٹ ہے جس میں 458 کنال زمین ایک پراپرٹی ٹائکون کی طرف سے تحفے میں دی جاتی ہے القادر ٹرسٹ کے لیے، اس زمین کا جب ٹرانسفر ہوتا ہے تو ٹرسٹ ڈیڈ کے اوپر سگنیچرز ہیں زلفی بخاری صاحب کے اور بابر اعوان صاحب کے. آہستہ آہستہ اس ٹرسٹ کو کنورٹ کیا جاتا ہے اور ایک نئی ٹرسٹ ڈیڈ مارز وجود میں آتی ہے. اس نئی ٹرسٹ ڈیڈ میں اگر آپ اس کو پڑھیں تو 2 افراد کے سگنیچرز ہیں. نمبر 1 جو سگنیچرز موجود ہیں وہ عمران احمد نیازی صاحب کے سگنیچرز ہیں. نمبر 2 جو سگنیچرز موجود ہیں وہ بشرا صاحبہ کے سگنیچرز موجود ہیں. اور یہ ٹرسٹ ڈیڈ اس 458 کنال زمین جو گفٹ کی گئی وہ القادر ٹرسٹ کے نام کرنے کے حوالے سے ہے. اب یہ نیکسس سمجھنے کی بات ہے کہ یہ نیکسس کیا نیکسس ہے. یہ نیکسس ہے کہ آپ نے بطور وزیر اعظم کابینہ میں 190 ملین پاؤنڈ میں چھوٹ اور رعایتیں دیں ایک پراپرٹی ٹائکون کو، اور کابینہ کو اس معاملے پہ بحث بھی نہیں کرنے دی، اس کو ڈسکس بھی نہیں کرنے دیا، اور اس معاملے کو آپ آگے لے کر چل پڑے. تو اس کے بعد اس پراپرٹی ٹائکون نے آپ کو، جس ٹرسٹ پہ آپ کے اور آپ کی اہلیہ کے سگنیچرز ہیں، انہوں نے وہ زمین آپ کو گفٹ کی. اور کوئی بھی ٹرسٹ ہوتا ہے تو رفاع عامہ کے لیے ہوتا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا. مجھے یہ بتا دیا جائے کہ القادر ٹرسٹ رفاع عامہ کا کیا کام کر رہا تھا، کون سی ایجوکیشن پرووائڈ کی جا رہی تھی، کون سے وہاں پہ لوگوں کا علاج کیا جا رہا تھا. چلے مان لیا کہ القادر یونیورسٹی ہے. اب یہ 458 کنال 4 مرلے 58 سکوائر فیٹ جو پراپرٹی ٹائکون کی طرف سے دیے گئے ہیں، وہ کس مد میں دیے گئے، کیوں دیے گئے، اور وہ رفاع عامہ کے لیے استعمال کیوں نہیں ہوئے. اب آگے چلیں. ٹوٹل جو اس ٹرسٹ کو ابھی تک اویلیبل ریکارڈ کے مطابق 180 ملین روپیز وہ ریسیو ہوئے، اور جو انہوں نے آپریشنل شو کیا ہے یعنی 18 کروڑ روپے وہ ہیں جو ان کے مختلف اکاؤنٹوں میں آ رہے ہیں. زمین کی قیمت اپنی جگہ، اب 458 کنال زمین مین موٹر وے کے اوپر، اس کی قیمت آپ خود اندازہ لگا لیں، اربوں روپے قیمت کی وہ راضی ہے. اب جو اکاؤنٹوں میں پیسہ شو ہو رہا ہے
وہ آپریشنل ایکسپینسز کی مد میں 18 کروڑ آ رہا ہے اور 80 لاکھ کے خرچے شو ہو رہے ہیں. تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. اب یہ جو زمین گفٹ کی گئی ہے تو یہ عمران خان صاحب نے سر عام لی ہے, ڈاکیومنٹیشن کے ذریعے لی ہے, اور یہ بات اب روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن سکینڈل ہے, جس میں ایک سٹنگ وزیر اعظم وہ ایک جعلی ٹرسٹ بناتا ہے. اس جعلی ٹرسٹ کو بنانے کے ساتھ ساتھ وہ زمین گفٹ لیتا ہے اربوں روپے کی, جس پراپرٹی ٹائکون سے لیتا ہے اس کو اربوں روپے معاف کرتا ہے کابینہ کے ذریعے, اور پھر اس ٹرسٹ کو منی لانڈرنگ کا ایک ذریعہ بنا کے بلیک منی کو وائٹ کرنے کا ایک ذریعہ بناتا ہے. اب نیب نے کئی بار نوٹسز دیے مگر کسی نے ان نوٹسز کا جواب نہیں دیا, پیش ہونا بھی مناسب نہیں سمجھا. میرے جیسا آدمی ہو, رات نوٹس آتا ہے, ہم صبح عدالت میں یا تحقیقاتی ادارے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں کہ جی کیا جواب طلبی ہے, ہم نے کس چیز کا حساب دینا ہے, یہ ہمارے اثاثے ہیں. بار بار نوٹس پہ نوٹس, نوٹس پہ نوٹس, نوٹس پہ نوٹس, مگر بدماشی ہے, لاڈلا ہے, آنکھ کا تارا ہے کچھ لوگوں کے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں پیش نہیں ہوں گا, میں نہ 190 ملین پاؤنڈ کی صفائی دوں گا, نہ 400 کنال القادر ٹرسٹ کی زمین کی دوں گا, نہ ٹرسٹ ڈیڈ کی دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. یہ ٹرسٹ ڈیڈ کرتے تھے مریم نواز شریف صاحبہ کو, اور شہباز شریف صاحب پہ منی لانڈرنگ کے الزامات لگاتے تھے, میاں صاحب پہ لگاتے تھے. یہ قدرت کا نظام ہے کہ آج آپ کی ٹرسٹ ڈیڈ عوام کے سامنے آئی ہے, آج آپ کی ٹرسٹ ڈیڈ پہ سوالات اٹھ رہے ہیں, آج آپ نے اربوں روپے کا حساب دینا ہے, اور آج آپ جواب دینے سے قاصر ہیں. ایک شخص جو کسی تحقیقاتی ادارے کے پاس بارہا قانونی لوازمات پورے ہونے کے باوجود, تمام گری کے جو قانونی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہونے کے باوجود, کال اپ نوٹسز سرو ہونے کے باوجود پیش نہیں ہوتا, تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کے جا کے گھر جا کے فرشی سلام پیش کیا جائے, اس کو اس کی کورنش بجا لائی جائے, اس کے گلے میں ہار ڈالے جائیں, یا ڈھول بجائے جائیں کہ عالی جا عالی مقام مہاراج آپ ایک تحقیقاتی ادارے کے پاس پیش نہیں ہو رہے, اربوں روپے کی خرد برد کا الزام ہے, ہم خادم حاضر ہیں, بتائیں اس کیس میں کیسے تحقیقات کرنی. وہ زمانہ چلا گیا جب آپ کی ایک انگلی کے اشارے پہ لوگوں پہ ہیروئن ڈالی جاتی تھی, آپ کی ایک انگلی کے اشارے پہ ایک خاتون کو چاند رات کو گرفتار کیا جاتا تھا, آپ کی ایک انگلی کے اشارے پہ ایک خاتون کو باپ کے سامنے گرفتار کیا جاتا تھا, آپ کی انگلی کے اشارے پہ اپوزیشن لیڈر کو جیل کی سلاخوں میں 2 بار بھیجا جاتا تھا. کس کس کا نام لوں؟ ہم نے پورے گھر ویران ہوتے دیکھے ہیں. حمزہ شہباز شریف صاحب کو کس بات کی سزا دی کوئی نہیں جانتا, 2 سال قید ہے. آہا چیمہ 3 سال قید کاٹ کے آئے ہیں, کیونکہ آپ کو یہ سب کرنا مقصود تھا سیاسی انتقام کے لیے. اور اپنے کرتوت یہ ہیں کہ اربوں روپے کھا گئے, اربوں روپے کی زمین ہڑپ کر گئے, اور ایک کال اپ نوٹس کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے. کوئی قیامت نہیں آ گئی. میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے, اس کیس میں آپ کی گرفتاری نیب عمل میں لے کے آیا ہے, آپ کو جواب دینے ہوں گے, آپ کو ثبوت جو ہیں ان کو رد کرنا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ یہ سب کیوں کیا اور کیا رفع عامہ کے کام القادر میں ہو رہے ہیں. اور دیکھیے مٹھی بھر لوگ کچھ احتجاجی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں احتجاج کر رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کہاں گھس گئے, کہاں پہ ہم نے حملے کر دیے. سب جھوٹ ہے. ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. ان کو قانون کے دائرے میں لانا, قانون کا ان کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نمٹنا, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. مگر ہم بدامنی نہیں چاہتے. ہم اگر چاہیں ابھی تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں جو احتجاج ہو رہے ہیں اس کا بھرپور منہ توڑ جواب دینے کا حق رکھتے ہیں. وی ریزرو دا رائٹ ٹو ریٹیلیٹ. مگر نہیں, ہم اس کو ایشو نہیں بنانا چاہتے. کرپشن ہوئی ہے, کرپشن کا جواب دینا ہوگا, ہر حال میں دینا ہوگا. اربوں روپے ریکور ہوں گے. اور جس آدمی نے عمران خان کو ٹریپ کر کے پھنسایا, میں آج مدعا ہو گیا ہوں. شہزاد اکبر کا جو ملک میں بھی نہیں ہے,
جس نے یہ سارا کھیل رچایا، اربوں روپیہ پاکستان سے لوٹ کے باہر چلا گیا اور باہر بیٹھا ہے اطمینان سے. تو اس لیے آج ایک ایسا مجرم جس نے کئی جرائم سر کیے، جس نے بطور وزیر اعظم اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، جس پہ نیب آرڈیننس کا سیکشن 9 جتنا فٹ اس پہ بیٹھتا ہے کسی اور پہ نہیں بیٹھتا. تو یہ گرفتاری قانون کے مطابق نیب نے کی ہے، اربوں روپے کی لوٹ مار پہ کی ہے، قانون کے مطابق ہے، اور اس کا جواب ہر حال میں ہر فورم پہ دینا ہوگا. اور دیکھیے توشہ خانہ پہ بھی کل فرد جرم لگنی ہے، ادھر بھی پیش کیا جائے گا کل، اور وہاں بھی جواب دینا ہوگا کہ فرد جرم کیوں عائد نہیں ہونے دی گئی. یہ سارے بڑے چپتے ہوئے سوالات ہیں جس کا جواب کسی کے پاس نہیں. پوری طریقے انصاف اس وقت روپوش ہے. کہیں اسد عمر نظر نہیں آ رہے، کہیں حماد اظہر نظر نہیں آ رہے، بڑی بڑی بڑکے مارنے والے سارے روپوش ہیں اس وقت. مگر یہ قوم کا پیسہ ہے، اس ملک کا پیسہ، جو 4 سال تباہی اتاری ہے آپ نے، اور اس ملک کا اربوں روپیہ لوٹا ہے اپنے وہ گینگ آف 4 کے ذریعے، جس میں آپ، بشرا بی بی، جس کے اندر فرا گوگی، احسن جمیل گجر. کسی نہ کسی دن تو جواب دینا تھا. لوگ جعلی کیسز میں گرفتار ہو سکتے ہیں، تو آپ اربوں روپے کی کرپشن میں بھی گرفتار نہ ہو. جو 2017 آنورڈز آپ نے اس ملک میں کھیل رچایا ہے، چند لوگوں کی مدد سے آپ نے ملک کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کیا ہے، اس کی تو الگ باز پور صاحب سے ہونی چاہیے. مگر آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا ہیرو سمجھتے ہیں کہ آپ قوم کا اربوں روپیہ لوٹیں گے اور آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، جواب طلبی نہیں ہوگی. کہاں گیا رول آف لا؟ کہاں گیا اس ملک کا آئین اور قانون؟ کہ کوئی شخص چوری کرے، کسی ریڑی سے چوری کرے، وہ تو 24 گھنٹوں کے اندر سلاخوں کے پیچھے ہو، اور آپ ایک پراپرٹی ٹائکون سے مل کے اس ملک کا اربوں روپیہ بے دردی سے لوٹیں، اپنی کابینہ کو استعمال کریں، ایک جعلی ٹرسٹ بنا کے اربوں روپیہ ذاتی استعمال میں لائیں، اور آپ کا کوئی بال بھی بیکا نہ کرے. اتنے لاڈلے آپ کبھی بھی نہیں تھے، نہ اتنا لاڈلا کسی کو بننے دیں گے. یہ قانون کی بات ہے، رول آف لا کی بات ہے. نیب کی تحقیقات ہمیں امید ہے وہ شفافیت سے ہوں گی، اور اس کیس کو جلدی اپنے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. اور میں جو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں احتجاج کر رہے ہیں ان کو وارن کرنا چاہتا ہوں، آپ باز آ جائیں ورنہ قانون آپ سے آنی ہاتھوں سے نمٹے گا. بہت شکریہ. دیکھیے، ایک تو نیب کی طرف سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور نیب نے کیا تو نیب ہیڈ کوارٹر میں رکھا ہوگا، جو نیب کا پنڈی کا دفتر ہے، جو میرے تک ابھی تک اطلاعات آئی ہیں. عمران خان صاحب چل کے گاڑی تک گئے، تشدد ہوتے ہوئے میں نے تو نہیں دیکھا، نہ میرے پاس ایسی اطلاعات ہیں کہ کوئی تشدد کیا گیا ہے. یہ عادت بن گئی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو باقاعدہ بختر بند گاڑی کے اندر دھکا دیا گیا، وہ 2 دفعہ اس کے دروازے میں جا کے لگے. کوئی اس ملک میں قیامت نہیں آئی، حالانکہ انہوں نے کیا بھی کچھ نہیں تھا، پنجاب میں خدمت کی تھی 10 سال اس قوم کی اور ملک کی. اب عمران خان صاحب اگر چل کے گاڑی میں گئے ہیں اور کرپشن میں گرفتار ہوئے ہیں تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. میڈیکل بورڈ بن گیا ہے، وہ ان کا بلڈ ٹیسٹ بھی لے گا، ان کی ٹانگ کا بھی معائنہ کرے گا، تو تفصیلات سامنے آ جائیں گی. اور اگر میڈیکل بورڈ یہ چاہتے ہیں اپنی مرضی کا، نیب کو درخواست دے دیں، نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کے مطابق وہ ان کی خواہش کے مطابق میڈیکل بورڈ بنا دیں گے. ملک ریاض صاحب ہیں بزنس ٹائکون، اور میں تو بڑا کھلا اس معاملے میں نے زندگی میں کبھی کسی سے پلاٹ نہیں لیا. بہت سارے سیاستدان بھی ہیں، ان کے بھی نام آتے ہیں اکثر. میں 1 روپے کا روادار، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، 1 روپے کا روادار نہیں ہوں، نہ کبھی پلاٹ لیا، نہ کبھی فیور لیے زندگی میں. مطلب اکثر چینل پہ جاتے ہیں تو یہ مجھے عادت آپ لوگوں نے ڈالی ہے، اکثر صافی کہتے ہیں جی یہ نام نہ لیں، انکل کا فون شام کو آ جائے گا. میرا تو وہ انکل نہیں ہے، کئی میڈیا والوں کا انکل ہے، میرے لیے وہ بھی قابل احترام ہے میڈیا والے جن کا وہ انکل ہے، بٹ میرا وہ انکل نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، کیونکہ بڑا اسکینڈل ہے، یہ تو بڑا اسکینڈل ہے. اور کابینہ میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے لی گئی، اس کابینہ کے بہت سے ممبران اور جماعت اس کے اتحادی جو تھے، بہت سے لوگ اب اس موجودہ کابینہ میں شامل جی. کیا ان سے بھی اس معاملے پر پوچھ گچھ کی جائے گی، ان سے تحقیق کی جائے گی کہ آپ نے ایسے معاملے کی کیوں
ہاتھ کھڑے کر کے منظوری دی، اتنے بڑے اسکینڈل میں آپ بھی شامل تفتیش ہوں گے، کیا یہ اقدام اٹھایا بہت اچھا سوال ہے۔ اور اس ٹائکون کے خلاف کیا کارروائی ہوگی اور جو اربوں روپے اس کو لوٹائے گئے ہیں کیا وہ واپس لیے جائیں گے؟ دیکھیے اس میں کابینہ کے کچھ اراکین جن میں نام لے لیتا ہوں، طارق بشیر چیمہ صاحب نے تب اعتراض کیا کہ اس لفافے کو کھولا جائے، وہ آن ریکارڈ ہے، منٹس کا حصہ ہے، منٹس جو ہیں وہ نیب کے پاس موجود ہیں، کابینہ ڈویژن کے پاس بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بڑا کھلا کے فیصل واڈا صاحب نے اس وقت اس کو اپوز کیا اور کہا کہ یہ لفافہ کھولا جانا چاہیے۔ تو کابینہ میں جس نے اعتراض کیا وہ بھی قوم کے سامنے ہے، اور جس نے نہیں کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ نیب نے کابینہ کے آلموسٹ تمام ممبران کو نوٹس سرو کیا ہوا ہے، اسد عمر صاحب سے لے کے حماد اظہر صاحب تک، کوئی بھی وزیر پیش نہیں ہوا۔ فواد چوہدری صاحب کو نوٹس گیا ہوا ہے، پراپرٹی ٹائکون کو نوٹس گیا ہوا ہے۔ تو جن کو نوٹس گئے ہیں ان کو قانون کے مطابق اس ادارے جس کا نام نیب ہے اس کے سامنے پیش ہونا چاہیے اور قانون کے مطابق جواب دینا چاہیے۔ جوید حسین صاحب جی ملک کے اندر ایک آلریڈی ٹھوس ہے سیاسی ایکٹیویٹی جو ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ ہماری معیشت میں پڑا ہے، تو یہ جو گرفتاری ہے سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کا تو معاشی طور پر اور بدحالی کی طرف جائے گا، تو کیا حکومت کے ساتھ پراپر کانسنٹ لینے کے بعد نیب کی کارروائی کی؟ دیکھیے نیب کا وارنٹ جاری تھا، تحقیقات جاری تھیں، عدم استحکام اور سیاسی عدم استحکام جو ہوا ہے جس نے معاشی عدم استحکام میں رزلٹ کیا، تو یہ کس کا کرنا تھا؟ اس ملک میں دوست ممالک کے دیے گئے تحائف کس نے بیچے؟ اس ملک کی معیشت کو تباہی کے دہانے پہ کس نے کھڑا کیا؟ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گرفتاری ایک پازیٹیو انڈیکیٹر ہے، شاید اس سے سیاسی استحکام اس ملک میں آ جائے۔ اور عمران خان صاحب سے کوئی انتقام نہیں ہے، انتقام ہوتا تو یہ کام جو آج نیب نے کیا ہے یہ حکومت بہت پہلے کر چکی ہوتی اور کسی نہ کسی کیس میں کر چکی ہوتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے اس ملک کو بے دردی سے لوٹا حساب تو دینا ہوگا۔ تو عمران خان صاحب کے لیے ایک رستہ ہے جاوید حسین صاحب، بڑا کلیئر، پلی بارگین کریں اور اگلے دن باہر آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، کر لیں پلی بارگین، بیٹھیں، جو اربوں روپیہ کھایا واپس کر دینا۔ بڑا سمپل، قانون میں بھی پلی بارگین یا والنٹری ریٹرن یہ دو چیزیں ہیں، وی آر کہتے ہیں اس کو، یہ بڑا قانون میں سمپل طریقہ دیا ہوا ہے، نیب آرڈیننس کا وہ حصہ ہے، تو وہ کر دیں اور باہر آ جائیں۔ نوید اکبر صاحب نوید صاحب جی کچھ ایسی سینسٹیو پلیسز کے اوپر بیٹھے ہیں وہاں پہ حملے کر رہے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، حکومت کس چیز کی ٹولرنس، کس چیز کا کہ مٹھی بھر لوگ، لونڈے لپاڑے، مٹھی بھر لوگ، چہرے چھپائے ہوئے، ڈنڈے پکڑے ہوئے، وہ کچھ احتجاج کر رہے ہیں، ان کا حق ہے، کرتے رہیں۔ میں نے ان کو ایک وارننگ دی ہے کہ ایسا کام نہ کریں، کرنے دینا۔ دیکھیں ان کے لیے ان کو پکڑنا، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اسٹیٹ یہ میسج نہیں دینا چاہتی کہ ایک گرفتاری کے پیچھے اسٹیٹ نے اتنا ایجیٹیٹ کیا ہے کہ ان کو، جن کا نام بھی کسی کو نہیں پتا، ان کو اٹھا کے جیلوں میں پھینک دیا۔ یہ کام ہم کرنا نہیں چاہتے۔ سیاسی کارکن ہے، سیاسی کارکن بن کے رہیں۔ یہ 40-50 کی ٹولیوں میں جو نکلے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں سمجھتا۔ صاحب آخری سوال کر لو جی۔ لوگ ہیں جب کوئی گرفتاری ہوتی ہے، ایسا کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اداروں کی رپورٹ آتی ہے کہ اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا ایسی کوئی رپورٹس آئی تھی کہ ملک میں افرا تفری پھیلائی جائے گی اس طریقے سے، اور یہ کرنے کے لیے کوئی اقدام؟ نہیں، وہ تو اگر یہ دیکھیں، وہ تو پھر گرفتاری کے حوالے سے اگر کوئی ایسی معلومات سارے اداروں کو ہوتی